واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 65 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تمہاری حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں راجکماری کہ مسلمان بھیڑیے ہیں، ماंس کھانے کو یہاں آ جاتے ہیں، آپ کتنا ہی پردہ کیوں نہ ڈالیں، مگر میں جانتا ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ سونے، ہیروں اور عورتوں کے بھوکے ہیں، انہی کی تلاش میں وہ یہاں آئے ہیں۔ ناظرین، رادھا بھڑک اٹھی اور زوردار تھپڑ اس ہندو مذہبی پیشوا کو جڑ دیا، لیکن وہ ہندو مذہبی پیشوا بڑا گھاگ آدمی تھا، خاموشی کے ساتھ اس تھپڑ کو برداشت کر گیا۔ وہ چیخ کر بولی، یہ سب جو تم کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے، انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں، وہ عورتوں کے شکاری نہیں ہیں، میں نے غزنی کے سلطان کے دربار میں ایک بھی عورت نہیں دیکھی ہے، عورتیں میرے باپ جیسے مہاراجوں کے درباروں میں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچل جھلتی رہتی ہیں، ان کی خدمتگار جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں لڑکیاں ہی سلاتی اور جگاتی ہیں۔ مسلمان بھیڑیے نہیں، صحیح معنوں میں صحیح انسان ہیں، اور ان کا مذہب صحیح معنوں میں صحیح مذہب ہے۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان سونے کے بھی بھوکے ہیں، تو سنو، مسلمانوں نے ہمارا سونا بھی ٹکرا دیا تھا۔ ناظرین، رشی دانشمند آدمی تھا، اس نے رادھا کو روکنے ٹوکنے کی بجائے اس سے پیار محبت سے بات کرنا شروع کر دی، تو رادھا کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا اور رادھا کے دل پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ رشی کی باتوں کا اثر تھا کہ رادھا رشی کے ساتھ نیچے چل پڑی۔ اب رشی ہر روز رادھا کے پاس جانے لگا، اس کے پاس بیٹھنے لگا، اس سے بات چیت کرنے لگا۔ ناظرین، رشی نے محسوس کر لیا کہ رادھا پر واقعی مسلمانوں کے آصیب کا اثر ہو گیا ہے، اور ایک دہشت ہے جو رادھا کے ذہن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ رادھا ہر روز رات خواب میں ایک مگرمچھ دیکھتی تھی جس کے منہ میں شیلا ہوتی تھی اور مگرمچھ کے منہ سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا۔ ناظرین، رادھا ڈر کر جاگ اٹھتی تھی اور رادھا کا جسم سردی کے باوجود پسینے میں نہا جاتا تھا۔ ناظرین، رشی رادھا کی یہ دہشت باتوں سے ہی دور کر سکتا تھا۔ رشی اپنی اس کوشش میں مصروف ہو گیا، مگر رادھا کی جسمانی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ رائے چند، رادھا کا باپ، جنگی تیاری کی وجہ سے ذاتی طور پر رادھا کو وقت نہیں دے سکتا تھا، مگر اس نے راجکماری کے علاج کا حکم دے دیا تھا۔ رشی کے علاوہ نامی گرامی وید بھی رادھا کا علاج کر رہے تھے، مگر رادھا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ناظرین، رادھا نے دوائیاں کھانے سے انکار کر دیا اور رشی کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ رادھا نے اپنے اوپر بیتی تمام داستان رشی کے گوش گزار کر دی تھی، اور اب وہ رشی کے ساتھ ہر راز شیئر کر لیا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک روز رادھا نے رشی سے کہا، رشی جی، مسلمانوں کے سلطان نے مجھے کہا تھا کہ کامیابی یا ناکامی تمہارے کرشن واسدیو یا ہری کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کا ہر لفظ سچ ہوتے دیکھا ہے۔ کیا وہ مگرمچھ مسلمانوں کا رب ہے جس نے شیلا کو کھا لیا تھا اور ہمارے دو آدمی نہ جانے کس کے تیروں سے مارے گئے اور ہم دونوں یعنی لچن اور میں پکڑے گئے؟ میں نے ہری کرشن کی بھومی کو اجڑا ہوا دیکھا ہے، بت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں، یہی ہے نا ہمارے دیوتا اور ہمارے بھگوان۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہوتی تو اب تک مسلمان فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، رشی نے رادھا کو ہندو مت کی کرامات کا قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کہا، اپنے مذہب کی وہ روایات سنائی جسے انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، اور نہ انسانی عقل میں وہ چیزیں آتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں رشی نے مسلمانوں کو جھوٹا اور لٹیرا کہا اور اسلام کو بے بنیاد مذہب قرار دینے کی پوری کوشش کی۔ مگر رادھا نے کہا کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اس کو میں کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ لچن پال میرے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے مسلمانوں میں عورت اور شراب نہیں دیکھی، اور ہم وہاں سے صبح کے وقت چلے تھے، مجھے اور لچن کو انہوں نے بہت سویرے جگا دیا تھا، باہر ابھی دھندلکا گہرا تھا، کسی انسان کی بڑی ہی سریلی آواز ابھری جس کا اثر میرے دل پر ہونے لگا۔ میں نے اپنے پہرے داروں سے پوچھا کہ یہ کوئی غزنی کی زبان میں گا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ہماری اذان ہے، ہمارے اللہ کے الفاظ ہیں۔
میں ایک بھی لفظ نہ سمجھ سکی، مگر اس آواز نے مجھ پر جادو کا سا اثر کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ مترا میں مسلمانوں کی جتنی بھی فوج تھی ایک میدان میں صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کبھی جھکتے اور کبھی ماتھا زمین پر لگا لیتے۔ پہرے دار نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ رشی جی، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ میں نے پہرے دار سے پوچھا، یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں ہے۔ تو پہرے دار نے مجھے بتایا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہتا اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہمارا ہم سب کا اللہ ہے۔ اسی نے ہم کو فتح دی۔ اگر ہم اس کی عبادت سے منہ موڑیں گے اور اس کے احکام نہیں مانیں گے تو ہم ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ ناظرین، رادھا بولے جا رہی تھی اور رشی سن سن کر بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پہرے دار سے پوچھا کہ تمہارا سلطان تو عبادت نہیں کرتا ہوگا کیونکہ وہ تو سلطان ہے۔ تو پہرے دار نے کہا کہ سلطان بھی عبادت میں موجود اور مصروف ہے۔ وہ سپاہیوں میں کہیں پیچھے والی صف میں ہوگا۔ وہ سپاہیوں کی طرح اللہ کے آگے جھکتا اور سجدہ کرتا ہے۔ عبادت کے وقت وہ سلطان نہیں ہوتا۔ رشی جی، ہمارے پتا جی مہاراج جب مندر جاتے ہیں تو مندر سے سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے کہ مہاراج مندر میں آئے ہیں۔ رشی جی، سچا کون ہوتا ہے؟ کیا ہمارا خدا نہیں ہوتا؟ رشی نے رادھا کو بتانا شروع کر دیا کہ ہندو مت میں خدا کا تصور کیا ہے، لیکن رادھا نے رشی کو روک دیا اور بولی، کیا مگرمچھ خدا ہے؟ نہیں، مگرمچھ مجھے ہر رات ڈراتا ہے، میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ ناظرین، رشی لاجواب ہو کر چل دیا۔ مہاراج رشی نے رائے چند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ راجکماری پاگل ہو چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ متھرا میں مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز پلا دی ہے جس کا اثر ابھی تک نہیں اترا۔ یہ بیماری میرے علم اور میرے عمل سے باہر ہے۔ اب وہ تو کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے اور بعض اوقات وہ بولتے بولتے بالکل چپ ہو جاتی ہے اور بڑی زور سے چیخ مار کر اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اکثر یہی رٹ لگائے رکھتی ہے کہ میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اثر ہے۔ رائے چند نے کہا کہ اسے اسی حال میں رہنے دو۔ میں جب سلطان کا سر کاٹ کر رادھا کے سامنے رکھوں گا تو اس کے اندر سے خدا نکل جائے گا۔ مجھے ابھی کوئی فرصت نہیں۔ رشی جی، مسلمانوں کی فوج بہت قریب آ گئی ہے۔ ناظرین، اگلے ہی روز مسلم فوج نے منج کو محاصرے میں لینا شروع کر دیا اور پھر راجکماری رادھا کی کسی کو ہوش اور فکر نہ رہی، مگر رادھا کے کان میں جب یہ خبر پڑی کہ مسلمانوں نے منج کو محاصرے میں لے لیا ہے تو اس نے اٹھ کر بازو پھیلا دیے اور بلند آواز سے بولی، وہ آ گئے ہیں، سلطان آ گیا ہے، دروازے کھول دو، میری عزت اور غیرت کے رکھوالے آ گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک وید اور دو خدمتگار عورتیں رادھا کے پاس موجود تھی۔ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ رادھا باہر کو دوڑی تو اسے پکڑ لیا گیا۔ رائے چند وہاں موجود نہیں تھا۔ رادھا کی ماں کو بلا لیا گیا، وہ بھی محاصرے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو وید سے بولی کہ اسے کوئی ایسی دوا پلا دو جس سے یہ بے ہوش ہو جائے، اور جب ہوش میں دوبارہ آئے تو اسے پھر بے ہوشی کی دوا پلا دینا۔ ناظرین، رادھا کو جکڑ لیا گیا۔ وید نے زبردستی رادھا کے منہ میں کوئی دوائی ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد رادھا کا جسم ایک طرف لڑک گیا، اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ ناظرین، محاصرے کا پہلا دن گزر گیا۔ سلطان نے رات کو آرام نہ کیا بلکہ قلعے کے پچھلی جانب جدھر دریا قلعے کی دیوار کے ساتھ بہہ رہا تھا وہاں چلا گیا۔ ناظرین، سلطان نے اپنے پیادہ دستوں کے سالاروں سے کہا کہ ہر پیادہ سپاہی سے 2-2 4-4 جان باز قسم کے مجاہد الگ الگ کر کے ان کا ایک الگ جیش بنا دو اور ان کو پیچھے ریزرو میں بھیج دو۔ ناظرین، دوسرے دن غزنی کی فوج نے ایک بار پھر قلعے کے بڑے دروازے پر حلہ بول دیا، مگر راجپوتوں نے قلعہ کی دیوار پر سے تیروں اور برچھیوں کا می برسا دیا۔ ناظرین، سلطان کو اس حلے میں کافی زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ کیونکہ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 66 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔